نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والافات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك علی کل شیء قدیر۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، ہمیں حاسدوں، دشمنوں اور ہر بری نظر سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپا کر رکھے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 نعت شریف، نمبر 2 تابوت سکینہ، نمبر 3 چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے نعت شریف۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر دعا، وہ دعاؤں میں میری اثر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر دعا، وہ دعاؤں میں میری اثر چاہیے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، رات دن عشق میں تیری تڑپا کروں یا نبی، ایسا سوز و جگر چاہیے، رات دن عشق میں تیری تڑپا کروں یا نبی، ایسا سوز و جگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا، جلوہ آقا کا پیش نظر چاہیے، یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا، جلوہ آقا کا پیش نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو طیبہ میں 2 گز زمیں چاہیے، بس نہ کچھ اور خیر البشر چاہیے، مجھ کو طیبہ میں 2 گز زمیں چاہیے، بس نہ کچھ اور خیر البشر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے،
مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار ڈگر چاہیے، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار ڈگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں میری اثر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ تابوت سکینہ۔ آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے، ڈر جاتے تھے تو ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ لڑتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا تو آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہوں کی سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بد عمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل کر کے ان کی بستیوں کو تخت اور تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاست خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منسلوا، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں موجود تھا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔
اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ غور کیا جائے کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ خداوند قدوس نے قرآن میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی موجود ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ دوسری بات جو اس مبارک واقعے میں ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترا، قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اطمینان کیا نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کے جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس سے ان کے مصائب و الام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا سبق اس واقعے سے ملتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر و قہار اور غضب و جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجائے قہر سے نجات حاصل کر سکیں۔ دوسری بات، جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اور پانچویں بات، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم سرکشی اور عصیاں کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے ان کو یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 22 شوال 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 1 مئی 2024 ہے اور بدھ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔